شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی حضور کی تعریف کے کلمات حمد و ثنا اور شکریہ کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے. اسی کے ساتھ بھی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و سلام کے بعد اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے، اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں نمازوں کی ادائیگی کی توفیق دی، ہمیں روزے پابندی سے رکھنے کی توفیق دی اور ہمت دی، ہمیں قرآن مجید پڑھنے سننے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا. ہم میں سے بہتوں کو اللہ نے اپنے مال کی زکات دینے کا موقع دیا، صدقات و خیرات کا موقع دیا، لوگوں کی ہیلپ کا موقع دیا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھانے کا عملی مظاہرہ کرنے کا موقع دیا. اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے مہینے میں کی ہوئی ہماری ان مختصر سی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں مزید توفیق دے اور مزید استطاعت دے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سارا سال اسی طرح جستجو کے ساتھ اور اسی طرح ہمت کے ساتھ وہی عبادتیں اور وہی اعمال جاری رکھیں تاکہ جس طرح رب کی رحمتیں رمضان کے مہینے میں ہمیں ملی
رب کا فضل ہمیں ملا، یہی فضل ہمیں سارا سال ملتا رہے۔ گزشتہ ہماری گفتگو عبادت کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انسان میں اللہ کا یقین، آخرت کا یقین اور ایمانیات سے تعلق رکھنے والی باتوں پر یقین جب بڑھتا ہے کہ جب وہ انسان عبادتوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ عبادتیں ایک انسان کے یقین کو پختہ کرتی ہیں اور اس یقین کو یقین محکم کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عبادتیں اور یہ ریاضتیں، ان کی بجا آوری سے ایک انسان اپنے تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو اسے خلق کیا ہے وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم جب بھی عبادت کریں گے اور جب بھی اچھے اعمال کی طرف رغبت کریں گے تو ہماری ان عبادتوں سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی یا اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا، یا اگر ہم یہ عبادتیں اور یہ ریاضتیں یکساں چھوڑ دیں تو نعوذ باللہ اللہ کی شان گھٹ جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ان عبادتوں کا صرف اور صرف فائدہ ایک انسان کو عمل کرنے والے کو ہی ملتا ہے، اور اللہ نے یہ عبادتیں اس پر مقرر اسی لیے کی ہیں کہ اس بندے کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ آپ ہر عبادت پر غور کر لیں۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، فرمایا یا عبادی، اے عبادت کرنے والوں، اے بندگی کرنے والوں، اے میرے بندوں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورتبکم ویابسکم، فرمایا اے بندو، اے ساری کائنات کے لوگوں، پہلے والے اور اگلے والے سارے انسانوں کو خطاب کیا، فرمایا وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، انسانوں اور جنوں، اس لیے کہ انہی دو مخلوقات کو خاص طور سے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ حدیث قدسی میں خطاب بھی ان دو سے خاص طور سے کر رہے ہیں۔ فرمایا انسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم، ہر تر چیز اور ہر خشک چیز، ساری کائنات کو اللہ نے سمیٹ کر فرمایا کانوا علی اتقى قلب رجل، یہ ساری کائنات اور اس میں بسنے والی ہر شے، یہ سارے میرے فرما بردار ہو جائیں، متقی ہو جائیں، میری عبادت کے اندر لگ جائیں، صبح و شام ریاضتوں کے اندر لگ جائیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ما زاد ذلك فی ملکی، میرے ملک میں میری بادشاہت اور میری شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ میری شان ویسی ہے جیسی کما یلیق لشانہ، جس طرح اس رب کو لائق ہے اس کی شان۔ فرمایا تمہاری عبادتوں سے میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کتاب فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم، ساری کائنات کو اور خاص طور سے جن و انس کو پھر خطاب کیا اور فرمایا کانوا علی افجر قلب رجل، تم میں سے ہر شے اس طرح ہو جائے کہ جس طرح فاجروں میں سب سے زیادہ بدبخت آدمی ہو جاتا ہے، نہ عبادتیں، نہ ریاضتیں، نہ تقویٰ، کچھ بھی نہیں، صرف گناہوں میں پڑ جائے۔
فرمایا اس بدترین شخص کی طرح اگر یہ ساری کائنات ہو جائے، ما نقص ذلک مما ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو ان عبادتوں کا اور ان اعمال صالحہ کا فائدہ صرف اور صرف انسان کو ہوتا ہے۔ اب یہ عبادتیں انسان کے ذہن میں اللہ پر یقین کیسے پختہ کرتی ہیں، آخرت پر یقین کیسے پختہ کرتی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پر ان عبادتوں کے کرنے سے یقین کیسے پختہ ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کہ اللہ نے صرف اور صرف ان عبادتوں کا، ان ریاضتوں کا اور ان اعمال کا صرف اجر آخرت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں ہر عبادت کا اللہ نے دنیا میں بھی لازمی رکھا۔ جب انسان اس فائدے کا تجربہ کرتا ہے، اور میں گزشتہ جمعوں میں بتا چکا ہوں کہ جب انسان عملی تجربے سے گزرتا ہے تو اس کا یقین محکم بن جاتا ہے۔ آپ آگ کی لو پر انگلی رکھ دیں، آپ کو تجربہ ہوگا، جب وہ آگ انگلی جلا دے گی تو آپ کو تجربہ ہو جائے گا، اور تجربے کی بنیاد پر جو یقین پیدا ہوگا اس یقین کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا شخص اگر ہاتھ رکھے گا، آپ اپنی جان دے دیں گے لیکن اس کو آگ میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ آپ نے عملی تجربہ کر لیا ہے کہ یہ آگ جلا دیتی ہے۔ اللہ نے ان عبادتوں کا کچھ نہ کچھ فائدہ دنیا میں بھی رکھ دیا تاکہ اس فائدے کا عملی تجربہ انہیں جب ہوگا تو ان کے یقین میں اضافہ ہوگا اور آخرت پر یقین پختہ ہوگا، اللہ پر یقین پختہ ہوگا۔ ہر عمل کو دیکھ لیں، نماز ہے، نماز کی عبادت ہے، اور اس میں نماز کا پڑھنے والا، آج کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ فزیکلی اعتبار سے یہ نماز انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، ہر اعضاء موو ہوتا ہے۔ جب انسان حرکت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ چائنیز لوگ اپنے دماغ تک خون پہنچانے کے لیے الٹے ہو جاتے ہیں کہ ہماری دماغ کی رگوں تک خون پہنچ جائے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس طرح پورے طور پر الٹے کھڑے ہو جانا یہ انسان کے دماغ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگرچہ خون تو پہنچ جاتا ہے لیکن بلڈ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے، دماغ کی نس کے پھٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان سجدے میں جاتا ہے اور سجدے کے اندر مکمل الٹا نہیں ہوتا بلکہ ایک اعتدال کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ سجدے میں جاتا ہے، تو آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ خون کو جتنے پریشر سے اور جتنا خون دماغ کے لیے ضروری ہے سجدے میں جانے سے اتنا اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی نقصان بھی نہیں، دنیا کا فائدہ، صحت کا فائدہ۔ جب ایک انسان رکوع میں جاتا ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی موو کرتی ہے، جب موو کرتی ہے تو اس کے درمیان خلا وہ توانائی سے پر ہو جاتا ہے، وگرنہ انسان اگر بیٹھا رہے تو بیٹھ کر وہ جام ہو سکتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر ہر اعضاء میں انسان کے ہر عضو کو حرکت ملتی ہے اور اسے مکمل طور پر خون ملتا ہے۔ آنکھوں کی بیماری کے لیے آج کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ لمبا سجدہ کریں، آپ کی آنکھوں کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ جو سجدہ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں ان کے لیے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور
اور ایک نمازی کو نماز پڑھنے کا فائدہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ملتا ہے، یہ تو جسمانی فائدہ تھا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایک انسان جس طرح یہ تصور لے کر آتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور کوئی بےہودہ حرکت نہیں کرتا، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کرتا، یہ نماز سے سیکھ کر اپنی دیگر زندگی میں بھی وہی چیز لاگو کرتا ہے اور یہ تصور سامنے رکھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔ جب یہ خود کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تو دوسرا بھی اس کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو دوسروں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ نہیں تو کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنا انسان سارا سال کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کا معدہ تھک جاتا ہے، مشین اس کو آپ وقت سے زیادہ چلا دیں وہ جل جاتی ہے۔ انسان کا بھی معدہ ہے، یہ بھی ایک مشین کی طرح ہے، لیکن اللہ نے روزے کا ایسا انتظام کیا ہے اور ایسی عبادت مقرر کی ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی کیفیت میں جب اسے بھوک لگتی ہے تو معدے کے تمام جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس بھوک کی وجہ سے، اس پیاس کی وجہ سے تمام جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا مدافعتی نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ روزے میں بھی ایک انسان دوسروں کو تکلیف دینے سے، دوسروں سے جھوٹ بولنے سے رک جاتا ہے اور پھر جب دوسروں کو نقصان دینے سے رکتا ہے تو ظاہری نتیجہ ہے کہ خود بھی نقصان سے بچتا ہے۔ روزے میں دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، دوسروں سے محبت کرتا ہے تو دوسروں کی محبت بھی سمیٹتا ہے اور دوسروں کے فائدے بھی سمیٹتا ہے، اور روزہ رکھنے کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ملتا ہے۔ حج جیسی عبادت، حج والی عبادت کرتے ہوئے ایک انسان کو مالی فائدہ ہوتا ہے اور اسلامی معاشرے کو اجتماعی طور پر لاکھوں روپے کا سرمایہ اور اربوں روپے کا سرمایہ، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ حج جیسی عبادت کرنے پر اجتماعی طور پر یہ مسلمان فائنینشلی طور پر، دنیاوی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور حج کرنے کا اجر و ثواب آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک انسان ذکر کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں یہ پاور ہے کہ ایک انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ انسان خوف ختم کرنے کے لیے کہیں مجھے کوئی مار نہ دے باڈی گارڈ رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اسے چین اور سکون نہیں ملتا، وہ لاکھ جتن کر لیتا ہے لیکن دلی سکون نہیں ملتا، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، رات کو اچھی نیند بھی آتی ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اللہ نے دنیا میں فائدے عبادتوں کے اس لیے رکھے کہ جب یہ میرے بندے عبادتیں کریں گے اور ان عبادتوں کا انہیں عملی تجربہ ہوگا تو پھر آخرت کا یقین بھی پختہ ہوگا۔ اگر ہم ان عبادتوں پر غور کریں تو میرے دوستو، ہم کبھی بھی ان عبادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر ہم فرائض کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم سنتوں کو بھی ادا کریں، کیونکہ فرائض سے ہمیں کوئی نقصان تو ہوا نہیں بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ملا۔ کسی بھی صورت میں، جسمانی صورت میں، روحانی صورت میں، دنیاوی کسی صورت میں، ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ان عبادتوں کا فائدہ ضرور ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والا غور کرے، فکر کرے، اور جب وہ غور کرے گا تو اس کے یقین میں اضافہ ہوگا، اس کا ایمان پختہ ہوگا اور وہ اپنی دنیا بھی اچھی کر لے گا اور ان عبادتوں سے اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہماری ان عبادتوں کا دنیا میں بھی بہترین فائدہ دیں اور
اور ان عبادتوں کا آخرت میں بھی ہمیں بہترین فائدہ دے، اور ان عبادتوں سے ہمارے یقین کو پختہ فرما کے ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عبادتوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور ان عبادتوں کی ایک طویل فہرست ہے جو ہم انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سنیں گے، کیونکہ یہ صرف نمازیں ہی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ انسان کا ہر وہ اچھا عمل کہ جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کو ان عبادتوں کا اجر ضرور ملتا ہے، چاہے وہ عمل ایسا ہو وہ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آج یوم تکبیر ہے، اگر ایک انسان وطن سے محبت کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور عمل کی جستجو بھی رکھتا ہے، تو اس کی یہ جستجو اور اس کا یہ عمل بھی عبادت ہوتا ہے۔ تو عبادتیں بھی وسیع مفہوم رکھتی ہیں، اور ایمانیات کا تعلق بھی محدودیت سے نہیں ہے، بلکہ ایمانیات میں بھی بڑی وسعت ہے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ کو، امت کو بھی یہ تعلیم دی کہ وہ روزے رکھا کریں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، یہ فضیلت اور یہ اجر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، ثم اتبعہ ستا، اور ان روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے بھی ملا لیے ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کان کصیام الدہر کلہ، اللہ اسے سارے سال کے روزوں کا اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ عقلی طور پر بھی ہے، یہ پیارے پیغمبر کی زبان سے ایسے ہی یہ کلمات نہیں نکلے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ ایک انسان نیکی کا تصور ذہن میں لاتا ہے، اللہ اس تصور پر ایک نیکی لکھوا دیتے ہیں، اور گناہ کا جب تصور لاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو روک دیتے ہیں جب تک وہ عمل نہیں کر لیتا، اور نیکی کر لیتا ہے تو وہ ایک نیکی کا اجر تو اسے تصور پر ہی مل گیا، جب وہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور جب ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کا اجر، اس گناہ کا بدلہ اسے ایک گناہ ہی ملتا ہے، ایسا نہیں کہ اسے 10 گناہ ملے۔ تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے، 30 روزوں کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 10 سے 10 سے تو 300 بنتے ہیں، اور جب اس 6 کو بھی 10 سے ضرب دے دیں تو 360 بنتے ہیں روزے، اور سال کے ایام بھی 360 بھی ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی احادیث عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ فرمایا جب ایک انسان 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کو اجر و ثواب سارا سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، لیکن یہ نفلی روزے ہیں، یہ ان فرض کے ساتھ مل کر اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ نفل روزوں کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خواتین کو یہ حکم دیا ہے، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد، خواتین اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ روزے نہ رکھیں، کیونکہ یہ نفل روزے ہیں، اور نفل روزوں کی نیت کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ ایک انسان نفل روزوں کی نیت دن میں بھی کر سکتا ہے، لیکن فرض روزوں کے لیے کتنے ہی خواتین ایسی ہوتی ہیں یا مرد حضرات بیماری کی وجہ سے
فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دن میں بھی نیت کر لیں، کھانے پینے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، اور ویسے ہی نیت کر لیں تو ہمارا فرض روزہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نفل روزے کے لیے آپ دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ایک موقع پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ ہے؟ قلنا لا، فرماتی ہیں ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو۔ آپ نے فرمایا فإنی اذا صائم، پھر میں اب سے روزہ رکھ رہا ہوں۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا، پیغمبر نے اپنی زوجہ سے پوچھا اور گھر میں کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اسی وقت سے نیت فرما لی کہ میں روزے سے ہوں، لیکن وہ روزہ نفلی روزہ تھا۔ اور فرض روزے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے من لم یجمع الصیام، جس نے فرض روزے کی نیت نہیں کی قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ شعبان کے روزے فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، اور ان کی نیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے دن میں۔ لیکن اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے گا، چھوٹے ہوئے روزے، بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، سفر وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ فجر سے پہلے نیت کرے گا۔ فجر سے پہلے نیت کرنے پر ہی اس کا فرض روزہ ادا ہوگا۔ جو ایک روزہ رکھ لیتا ہے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل روزہ ہو، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے دور فرماتے ہیں۔ کتنا دور فرماتے ہیں؟ 70 خریفا، ایک انسان 70 سال سفر طے کرتا رہے، اتنا دور پہنچے گا، اللہ اسے جہنم سے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ